بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 10 میں سانپ ہوں کا دوسرا حصہ پیشی خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سیاہ پوش نے قریب آ کر کہا، اب میری بیگم کا کیا حال ہے امبر؟ پہلے سے یہ بہتر ہیں۔ سیاہ پوش نے دیوتا اہرمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم اس چاند کی 15 تاریخ تک بالکل اچھی ہو جائے تاکہ میں اسے سیر کروانے کے لیے کوکاف کی طرف لے جاؤں۔ مرجانہ نے امبر کی طرف دیکھا۔ امبر نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا جناب۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، کل پھر آؤں گا۔ اتنا کہہ کر امبر نے مرجانہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر خدا حافظ کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر آ کر جب وہ اناروں کے درختوں کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے سانپ کی ہلکی سی پھنکار سنی۔ وہ رک گیا۔ سانپ جھاڑیوں میں سے ذرا سا باہر نکل کر اسے دیکھ رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو، کیا مجھے ان موذی دشمنوں کے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ امبر نے ادھر ادھر دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے آہستہ آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا کر اپنے لبادے کے اندر چھپا لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ عین اس وقت سیاہ پوش اور لنگڑا غلام کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگے امبر کو دیکھ رہے تھے۔ سیاہ پوش نے غصے میں کھڑکی پر ہاتھ مار کر کہا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ وہی سانپ ہے؟ مگر حضور، وہ سانپ تو شدید زخمی تھا، وہ تو مر چکا ہوگا۔ پھر امبر کو اسے لبادے میں چھپا کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً یہ وہی مرتبان والا سانپ ہے اور امبر اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پال رہا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم آج رات ہی جا کر اس سانپ کو ہلاک کر دو۔ لنگڑے غلام نے ڈرتے ڈرتے کہا، مگر سرکار، سانپ کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بکواس بند کرو۔ سیاہ پوش چیخ کر بولا، میں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو۔ آج ہی رات امبر کے کمرے میں جاؤ اور جا کر سانپ کو فوراً ہلاک کر دو۔ جو حکم سرکار، لنگڑے غلام نے جھک کر کہا۔ وہ دل ہی دل میں بے حد خوفزدہ تھا، کیونکہ وہ اس سانپ کو کوئی جادوگر سانپ سمجھ رہا تھا جو شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کے جسم پر زخم کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ لیکن وہ اپنے سیاہ پوش مالک کے حکم کے سامنے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے رات کو امبر کے کمرے میں جا کر سانپ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لنگڑا غلام رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر امبر اپنے کمرے میں جا کر سانپ کو مرتبان میں بند کر کے بستر کے نیچے رکھ دیا، مگر احتیاطاً اس نے مرتبان کے ڈھکنے کو تھوڑا سا تیچھا کر رکھا تھا، اس لیے کہ سانپ کا انسانی شکل میں آنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سیدھا اپنی حویلی میں چلا گیا جہاں اس کے مریض انتظار کر رہے تھے۔ امبر بہت دیر تک مصروف رہا۔ اسے رات ہو گئی، ابھی کتنے ہی مریض وہاں موجود تھے۔ ادھر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی لنگڑے غلام نے سانپ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ امبر کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی کے صحن میں جا کر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ امبر گھر پر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک سنہری موقع تھا۔ لنگڑا اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا امبر کے کمرے کے باہر آ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے جیب سے لوہے کی سلاح نکال کر دروازے کا تالا کھول دیا اور چپکے سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے موم بتی جلائی۔ کمرے کی ہر شے صاف نظر آنی شروع ہو گئی۔ وہ یہ دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا کہ امبر کے بستر پر ایک نہایت حسین عورت زیورات اور ہیرے جوہرات کے ہار پہنے ہوئے لیٹی ہوئی ہے۔ وہ حیرت کے ساتھ اسے دیکھنے لگا۔ اسے خیال آیا کہ شاید امبر نے کوئی کنیز خریدی ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ آگے بڑھے یا واپس چلا جائے۔ بستر پر لیٹی ہوئی عورت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، خدا کے لیے
مجھے اس ظالم حکیم عنبر سے بچاؤ، میرے سارے زیورات، میرے سارے جسم کا سونا لے لو اور مجھے اس ظالم کے پنجے سے آزاد کرا دو۔ وہ تالا لگا کر مجھے اندر قید کر کے چلا گیا ہے۔ لنگڑا غلام بہت خوش ہوا کہ بیٹھے بٹھائے اسے اتنے قیمتی زیورات اور ہیرے جواہرات مل رہے ہیں، اسے بچانے کا کیا ہے، وہ ابھی اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ اس نے کہا تم کون ہو اور عنبر تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ حسین عورت نے کہا کہ میرا نام یوخا ہے، میں ملک شام کے امیر سوداگر کی بیٹی ہوں۔ یہ ظالم شخص عنبر مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے آیا ہے اور اب یہ مجھے بھیڑ بکریوں کی طرح بازار میں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ دیوتاؤں کے لیے میری مدد کرو، میں یہ سارے ہیرے جوہرات کے زیورات تمہیں دے دوں گی۔ لنگڑے غلام نے کہا فکر نہ کرو، میں ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا، مجھے ذرا ایک شے تلاش کر لینے دو۔ لنگڑے غلام نے خنجر نکال کر کمرے میں ادھر ادھر گھوم پھر کر وہ مرتبان تلاش کرنا شروع کر دیا جس کے اندر سانپ موجود تھا۔ عورت ڈر گئی، اس نے کہا خدا کے لیے یہ خنجر چھپا لو، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ مجھ پر رحم کرو، میں بڑی دکھی عورت ہوں۔ غلام نے تنگ آ کر کہا شور مت کرو، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، میں ایک سانپ کی تلاش میں ہوں جو یہاں ایک مرتبان میں بند تھا، کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ عورت نے کہا نہیں تو، میں نے تو کوئی سانپ یہاں نہیں دیکھا۔ اچانک غلام کی نظر بستر کے نیچے مرتبان پر پڑ گئی، اس کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مرتبان کو ٹھوکر مار کر الٹ دیا اور خنجر تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں سے سانپ نکل کر رینگنا شروع کر دے گا اور وہ اسے خنجر مار کر ہلاک کر دے گا، لیکن مرتبان خالی تھا، اس میں سے کچھ باہر نہیں نکلا۔ عورت نے کہا دروازہ بند کر دو، اگر وہ اس کمرے میں ہوگا تو دروازہ کھلا پا کر باہر نکل جائے گا۔ لنگڑے غلام نے آگے بڑھ کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور کمرے کی ساری چیزوں کو الٹ پلٹ کر سانپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں وہ عورت بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بستر پر لیٹی اسے دیکھتی رہی۔ جب لنگڑا سانپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تنگ آ گیا تو عورت نے کہا کیا تم واقعی سانپ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ لنگڑے نے طیش میں آ کر کہا تو تم کیا سمجھتی ہو میں کسے تلاش کر رہا ہوں؟ سانپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں۔ عورت بولی اگر مرتبان میں بھی نہیں ہے، کمرے بھی نہیں ہے تو پھر سانپ کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا ہوگا، اور کہاں جانا ہے اسے؟ عورت کہنے لگی اگر سانپ تمہارے سامنے آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ لنگڑے نے غصے میں آ کر کہا میں اسے خنجر مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ عورت مسکرا کر کہنے لگی تو مجھے خنجر مار کر 2 ٹکڑے کر دو، میں سانپ ہوں۔ لنگڑا غلام ہنستا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا تم بہت مزاقیہ عورت معلوم ہوتی ہو، بہرحال اگر سانپ مل گیا تو تمہیں اس کے ٹکڑے اڑا کر دکھاؤں گا۔ عورت نے لنگڑے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میری طرف غور سے دیکھو، میں سانپ ہوں۔ اب لنگڑے غلام نے محسوس کیا کہ وہ عورت آنکھیں بالکل بھی نہیں جھپک رہی، اور یہ خاص بات صرف سانپ میں ہی ہوتی ہے کہ وہ پلکیں نہیں جھپکتا۔ ابھی لنگڑا غلام کچھ غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک عورت نے پھنکار ماری اور سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ لنگڑے غلام کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ خنجر والا ہاتھ سانپ پر مارنے ہی والا تھا کہ سانپ نے اچھل کر اس کی گردن پر ڈس دیا اور رینگ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور غلام کے تڑپ تڑپ کر مرنے کا تماشا دیکھنے لگا۔ لنگڑا غلام سانپ سے ڈسوا کر وہاں سے اٹھا، کنڈی کھولی اور کمرے سے باہر نکل کر بھاگ اٹھا۔ عنبر کی حویلی سے نکل کر وہ اپنے مالک کے مکان کی طرف بھاگنے لگا۔ اس دوران میں سانپ کے زہر نے اس پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جوں جوں وہ دوڑ رہا تھا سانپ کا زہر اسی تیزی سے اس کے خون میں حل ہو رہا تھا۔ پھر بھی لنگڑا بھاگتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ سیاہ پوش کی حویلی میں پہنچ کر صحن میں فوارے کے پاس گر پڑا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر سیاہ پوش لپک کر صحن میں آ گیا۔ اس نے اپنے لنگڑے غلام کو زمین پر گرے ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ لنگڑے غلام کا گلا بند ہونا شروع ہو گیا تھا،
وہ سرگوشی کے انداز میں صرف اتنا کہہ سکا کہ اسے سانپ نے کاٹا ہے اور پھر مر گیا۔ وہ سیاہ پوش کو یہ نہ بتا سکا کہ اس نے سانپ کو عورت کے روپ میں دیکھا ہے۔ سیاہ پوش کو بے حد دکھ ہوا کہ عنبر کے سانپ نے اس کے وفادار غلام کو موت کی گھاٹ اتار دیا، مگر وہ مجبور تھا، اس لیے کہ اس کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ لنگڑے غلام کو عنبر کے سانپ نے ہی ڈسا ہے۔ خاص طور پر اب جب کہ وہ سانپ ایک عورت بن چکا تھا، پھر بھی اس نے عنبر سے اپنے غلام کی موت کا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ عنبر کافی رات کے واپس گھر آیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر وہیں رک گیا کہ اس کے بستر پر ایک بہت حسین عورت لیٹی ہوئی ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اٹھ کر اس کے قریب آئی اور زمین پر بیٹھ گئی اور سر جھکا کر کہا، اے میرے محسن، میں ناگ پھنی سانپ ہوں۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے اور اب مجھے دیوتاؤں نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ جس وقت چاہوں اور جب چاہوں کسی بھی انسان کی شکل میں آ سکتا ہوں، لیکن تم نے عورت کا روپ کیوں بدل رکھا ہے؟ سانپ نے عنبر کو لنگڑے غلام کا سارا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ اسے ہلاک کرنے خنجر ہاتھ میں لے کر وہاں آیا تھا اور پھر کس طرح اس نے اسے ڈس دیا اور وہ وہاں سے بھاگ کر سیاہ پوش کے مکان پر پہنچ کر مر گیا۔ عنبر نے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ناگ پھنی، ہمیں کسی کو یوں ہلاک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محسن، میں اگر اسے ہلاک نہ کرتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ عنبر نے کہا، چلو جو ہو گیا اب اس پر افسوس کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ بہرحال تم دوبارہ سانپ بن کر مرتبان کے اندر آرام کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جو حکم میرے محسن۔ اتنا کہہ کر عورت نے پھنکار ماری اور وہ ایک دم سانپ کے روپ میں آ گئی اور چپکے سے رینگتی ہوئی اپنے مرتبان میں چلی گئی۔ عنبر نے مرتبان اٹھا کر ایک الماری میں رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اب چونکہ وہ انسانی سانپ بن گیا تھا، اس لیے اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ عنبر نے تالا لگا کر چابی جیب میں رکھی کہ سانپ نے کہا، یہ سیاہ پوش آپ کی جان لینے کی فکر میں ہے۔ اچھا، اب تم سو جاؤ۔ اس کے بعد عنبر نے شمع بجھائی اور بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ دوسرے روز سیدھا مرجانہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مرجانہ نے عنبر کو لنگڑے غلام کی موت کی خبر سنائی۔ عنبر نے جھوٹ موٹ حیرانی کا اظہار کیا۔ اتنے میں سیاہ پوش بھی وہاں آ گیا۔ وہ عنبر سے انتقام لینا چاہتا تھا، مگر اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ مرجانہ کی صحت اس کے ہاتھ میں تھی۔ تھوڑی دیر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر کسی کام سے اٹھ کر باہر آ گیا تو عنبر نے کہا، آج رات تم تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر تمہارے باپ کے ملک کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ مرجانہ نے خوش ہو کر کہا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن اس ظالم شخص کے چنگل سے ہم کیسے نکل سکیں گے؟ فکر نہ کرو، اس کا میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، تم رات کو تیار رہنا۔ اچھا، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عنبر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یہاں اسے سیاہ پوش ملا جو بڑی تیزی سے اندر جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان دونوں کو تنہائی کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے عنبر کو باہر نکلتے دیکھا تو وہیں رک گیا اور پوچھنے لگا، عزیز بھائی، بیگم صاحبہ کو اچھے ہونے میں ابھی اور کتنے دن لگیں گے؟ وہ بڑی تیزی سے صحت مند ہو رہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، میں اپنی بیگم کے بارے میں بڑا پریشان ہوں۔ عنبر نے کہا، آج رات کھانے کے بعد اسے باغ میں چہل قدمی کروائیں۔ میں بیگم صاحبہ کو بھی کہہ آیا ہوں کہ وہ رات کو باغ میں ضرور ٹہلیں، اس سے ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ بہت بہتر، ایسا ہی ہوگا۔ عنبر نے وہاں سے نکل کر سیدھا شہر کے ایک سوداگر کے گھر کی طرف کا رخ کیا جو گھوڑوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس نے سوداگر سے 2 بڑے ہی صحت مند اور تیز بھاگنے والے عربی گھوڑے خریدے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ کھانے پینے کا خشک سامان خریدا اور وہاں سے سیدھا اپنی حویلی میں آ گیا۔ گھوڑوں کو اس نے اپنی حویلی کے صحن میں باندھ دیا۔ کھانے پینے کا سفری سامان وغیرہ اس نے اپنے گھوڑے پر رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔
الماری میں سے اس نے مرتبان باہر نکالا اور سانپ سے مخاطب ہو کر بولا، ناگ پھنی میری بات غور سے سنو۔ سانپ مرتبان سے رینگ کر باہر نکل آیا اور زمین پر پھن پھیلائے امبر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امبر نے کہا، سنو، مرجانہ نام کی ایک شریف لڑکی سیاہ پوش کے قبضے میں ہے۔ وہ اسے کنیز بنا کر شہنشاہ دارا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے۔ مرجانہ یونان کے صوبے کریٹ کے صوبے دار کی بیٹی ہے اور سیاہ پوش اسے ڈاکیوں کی طرح اٹھا کر اس کے گھر سے یہاں لے آیا ہے۔ میں اس لڑکی کو ساتھ لے کر اس کے باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں نے آج رات یہاں سے نکل جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سارا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے، تم مرجانہ کی شکل اختیار کر کے جب میں کہوں سیاہ پوش کے گھر جاؤ اور صحن میں کھڑے ہو کر اسے آواز دو اور اس کے ساتھ میری ہدایت کے مطابق چہل قدمی کرو۔ اس دوران میں دوسری طرف سے مرجانہ کو اس کے کمرے سے نکال کر لے جاؤں گا۔ سانپ نے کہا، میرے آقا، کیا میں اس کے بعد سیاہ پوش کے پاس ہی رہوں گا؟ نہیں، تم اس کے بعد فوراً سر کے درد کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلے جاؤ گے اور وہاں سے گھوڑے کا روپ بدل کر سر پر دوڑتے ہوئے مجھے شہر کے باہر آ کر ملنا۔ ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ جو حکم میرے محسن۔ جب رات ہو گئی تو امبر گھوڑوں کو لے کر مرجانہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سانپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ مکان کے عقبی باغ میں اس نے گھوڑے باندھ دیے اور سانپ کو لے کر مکان کے صحن میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے سانپ سے سرگوشی میں کہا، وہ دیکھو، سیاہ پوش کے کمرے میں شمع جل رہی ہے۔ اب تم مرجانہ کا روپ بدل کر اسے آواز دے کر بلاؤ اور یہاں ٹھہرو۔ اتنی دیر میں مرجانہ کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد تم بھی ہمارے ساتھ آ ملنا۔ ہم شہر سے بعد تمہارا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے میرے آقا۔ امبر سانپ سے جدا ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ سانپ نے زور سے پھنکار ماری اور ایک دم مرجانہ کی شکل میں سامنے آ گیا۔ پھر اس نے سیاہ پوش کو آواز دے کر نیچے بلایا۔ سیاہ پوش اسے آنکھیں مل مل کر دیکھنے لگا کیونکہ ابھی وہ اسے بستر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ مرجانہ، کیا تم سوتے میں تو نہیں چل رہی؟ نہیں تو کیا آپ بھول گئے ہیں کہ حکیم نے آج خاص طور پر باغ میں ٹہلنے کے لیے کہا تھا؟ او ہاں، یاد آیا۔ آؤ ذرا ٹہلتے ہیں۔ اب تو تم بڑی حشاش بشاش نظر آ رہی ہو۔ جی ہاں، اب میں پہلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ تندرست محسوس کر رہی ہوں۔ دیوتاؤں کا شکر ہے، تمہاری بیماری نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے باغ میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امبر مرجانہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اصلی مرجانہ تخت پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا تم تیار ہو مرجانہ؟ ہاں میرے بھائی، آؤ چلیں۔ مرجانہ اس کے ساتھ نکل کر کمرے سے باہر آ گئی۔ جب وہ باغ کی دیوار کے پاس سے چھپ کر گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ سیاہ پوش کے ساتھ ایک اور مرجانہ ہو اسی کی شکل کی باغ میں ٹہل رہی ہے۔ اسے چکر سا آ گیا۔ اس نے کہا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ امبر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آہستہ سے کہا، خاموش رہو۔ اور مرجانہ خاموش ہو گئی، لیکن وہ حیران اور پریشان تھی کہ ایک وقت میں دو جگہوں پر وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ امبر اسے ساتھ لے کر مکان کے باہر آ گیا۔ باغ میں ذرا فاصلے پر دونوں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ امبر نے مرجانہ کو گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد دی۔ دوسرے گھوڑے پر وہ خود سوار ہو گیا اور قدم قدم چلتے وہاں سے باہر آ گئی۔ باغ جب کافی دور رہ گیا تو انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیا اور شہر سے باہر آ کر ایک پہاڑی کے نیچے نہر کنارے رکے اور ناگ پھنی کا انتظار کرنے لگے۔ مرجانہ نے پوچھا، یہاں ہم کس لیے رکے ہیں؟ ہمیں اپنے ایک ساتھی مرجانہ کا انتظار کرنا ہے۔ مرجانہ کا؟ وہ تو میں ہوں۔ ایک اور مرجانہ بھی ہے جو اس وقت سیاہ پوش کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ مرجانہ نے سر کو تھام لیا اور بولی، دیوتا زیوس کی قسم ہے تمہیں بھائی، مجھے سمجھاؤ یہ اصل قصہ کیا ہے؟ امبر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اس راز کو اپنے تک ہی رکھو گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہیں اصل کہانی سنائے دیتا ہوں۔ میں دیوتا زیوس کی قسم کھا کر
کہتی ہوں کہ تمہارے راز کو اپنے دل میں ہی رکھوں گی، چاہے کچھ بھی ہو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ تو پھر سنو۔ اس کے بعد عنبر نے مرجانہ کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس کا ایک دوست ناگ پھنی 200 برس سے زندہ ہے، اور اب اس میں قدرت نے اتنی طاقت دے دی کہ وہ جب اور جس وقت جس آدمی یا عورت کا روپ چاہے بدل سکتا ہے۔ یہ وہی ناگ پھنی تھا جس نے مرجانہ کی شکل بدل کر سیاہ پوش کو دھوکہ دیا اور اسے وہاں سے بھاگنے میں مدد دی، ورنہ ابھی تک سیاہ پوش کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ مرجانہ بھاگ گئی ہے اور وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ تمہاری تلاش میں نکل چکا ہوتا۔ مرجانہ نے کہا، تو کیا وہ مرجانہ کے روپ میں ہمارے پاس آئے گا؟ عنبر نے کہا، نہیں، اگر وہ عورت کے روپ میں ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اسے بڑی دیر لگے گی، اس لیے وہ گھوڑا بن کر دوڑتا ہوا ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرے گا۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں شہر کی طرف سے دور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عنبر نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد ناگ پھنی گھوڑے کی شکل میں سر پر دوڑتا ہوا دور میدان سے ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ قریب آ کر وہ رک گیا اور بولا، میں آ گیا ہوں میرے محسن۔ ایک گھوڑے کو انسانوں کی طرح باتیں کرتا سن کر مرجانہ تعجب کرنے لگی۔ عنبر نے پوچھا، سیاہ پوش کہاں تھا؟ وہ مجھے بستر میں سلا کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ بس ٹھیک ہے، اب وہ ہمارے تعاقب میں نہیں آئے گا۔ اب ہم راتوں رات ایران کی سرحد سے کافی دور نکل سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ناگ پھنی، کیا خیال ہے تم سانپ بن کر میرے لبادے میں لیٹ کر سفر کرو گے یا گھوڑا بن کر ہمارے ساتھ ساتھ دوڑو گے؟ سانپ نے کہا، میرے آقا، میں گھوڑا بن کر دوڑ کر آیا ہوں تو تھک گیا ہوں، بہتر یہی ہے کہ میں سانپ بن کر آپ کے کرتے کی جیب میں سفر کروں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ گھوڑے نے پھنکار ماری اور ایک دم پھر سے سانپ بن کر زمین پر بیٹھ گیا۔ عنبر نے سانپ کو اٹھا کر اپنے لبادے کے اندر رکھا اور مرجانہ کو لے کر سرپٹ گھوڑے دڑاتے ہوئے ایران کی سرحدوں کی طرف چل پڑا۔ سیاہ پوش اپنی طرف سے مرجانہ کو سلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس عورت کو وہ مرجانہ سمجھ کر بستر پر لٹا گیا ہے وہ اصل میں ایک سانپ ہے، اور اصلی مرجانہ اس وقت عنبر کے ساتھ ایران کی حد سے باہر نکل چکی ہے۔ رات گزر چکی تھی، صبح کا سورج نکل آیا۔ سیاہ پوش نے محسوس کیا کہ مرجانہ خلاف معمول زیادہ دیر تک سو رہی ہے۔ اس وقت تک وہ بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ سیاہ پوش بے حد خوش تھا کیونکہ رات مرجانہ بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ لنگڑا غلام ہلاک ہو چکا تھا۔ عنبر بھی مرجانہ کو دوا پلانے نہیں آیا تھا۔ سیاہ پوش نے اونٹنی کا دودھ کٹورے میں ڈالا اور مرجانہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سوچا شاید مرجانہ باہر کسی ضروری کام کی وجہ سے گئی ہو۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا مرجانہ کا بستر خالی تھا۔ دودھ کا کٹورا اس نے تپائی پر رکھ دیا اور باہر آ کر مرجانہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے مکان کا کونا کونا چھان مارا مگر مرجانہ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ سیاہ پوش کچھ پریشان سا ہو گیا۔ آخر مرجانہ کہاں چلی گئی؟ سیاہ پوش نے سوچا کہ کہیں وہ فرار تو نہیں ہو گئی۔ اس خیال کے ساتھ ہی سیاہ پوش لپک کر دوبارہ مرجانہ کے کمرے میں آیا اور اس نے اس کا صندوق کھول دیا۔ صندوق میں سارے زنانہ کپڑے غائب تھے۔ تو کیا مرجانہ فرار ہو گئی ہے؟ سیاہ پوش تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا عنبر کی حویلی میں آ گیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں عنبر بھی تو غائب نہیں ہے۔ یہاں آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی حویلی پر تالا پڑا تھا۔ اس نے دو ایک آدمیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ عنبر صبح سے ہی غائب ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اس نے عنبر کو گھوڑے پر سوار شہر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا اس کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی؟ ہاں، ایک عورت سیاہ لباس پہنے گھوڑے پر سوار اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ سیاہ پوش کا خون کھول اٹھا۔ عنبر مرجانہ کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ مگر سیاہ پوش اس بات پر حیران تھا کہ عنبر رات کو کس وقت عورت کو ساتھ لے کر گیا، جبکہ رات بھر تو مرجانہ اس کے گھر میں سوئی رہی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال یہ ایک حقیقت تھی کہ عنبر مرجانہ کو اپنے ساتھ بھگا کر لے جا چکا تھا۔ سیاہ پوش نے
واپس اپنی حویلی میں آ کر اپنے وفادار غلام بطیق کو حکم دیا کہ وہ مرجانہ کی تلاش میں روانہ ہو جائے اور اس کو یونان کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے پہلے قتل کر دے۔ غلام نے سر جھکا کر کہا، جو حکم سرکار، ایسا ہی ہوگا۔ بطیق گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ یہ غلام سیاہ پوش کا خاص غلام تھا اور اپنے مالک کے لیے جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ ان کا مقصد ہی اپنے آقا کی خدمت کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے مالک پر اپنی جان قربان کر دینے کو اپنی بڑی عزت سمجھتے ہیں۔ غلام کو رخصت کر کے سیاہ پوش اپنی حویلی میں واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر وہ خود بھی مرجانہ کی تلاش میں چل پڑے تو ہو سکتا ہے وہ اسے یونان میں داخل ہونے سے پہلے ہی گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ وہ بھی اسی رات گھوڑے پر سوار ہو کر نکل کھڑا ہوا۔ جس وقت سیاہ پوش مرجانہ کے تعاقب میں روانہ ہوا، اس وقت مرجانہ اور عنبر ایران کی حد سے کافی دور نکل کر ملک شام کی طرف بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ عنبر نے کسی جگہ زیادہ آرام نہیں کیا، بس پل بھر کو رکے، کھایا پیا، گھوڑوں کو پانی وغیرہ پلایا اور سفر پر چل پڑے۔ اسے معلوم تھا کہ سیاہ پوش ضرور اس کا پیچھا کرے گا، چنانچہ وہ جتنی جلدی ہو سکے ایران سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ 7ویں روز عنبر اور مرجانہ شام کی سرحدوں سے نکل کر مصر میں داخل ہو گئے۔ مصر میں اس وقت زبردست خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ فرعون مصر کو قتل کیا جا چکا تھا اور فوجی سرداروں نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور فوجی سردار طاقت کے زور پر عوام کی تحریک کو کچلنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ملک میں یہ افواہ تھی کہ سکندر اعظم عنقریب مصر پر چڑھائی کرنے والا ہے اور عنبر مرجانہ مصر کے شہروں سے دور دور سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ دھوپ بے حد تیز تھی اور گرمی کے مارے ان کا دم نکلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ انہیں کھجوروں کے جھنڈ اور ایک چھوٹا سا چشمہ دکھائی دیا تو وہ رک گئے۔ گھوڑوں کو کھلا چھوڑ کر عنبر اور مرجانہ چشمے کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر آرام کرنے لگے۔ ادھر سیاہ پوش نے تیزی سے سفر کرتے ہوئے راستے میں اپنے وفادار غلام کو جا لیا اور اب وہ دونوں مل کر عنبر کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ بے حد تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ دن کو بھی سفر کرتے اور رات کو بھی آرام نہ کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مصر کی سرحدوں کے اندر عنبر اور مرجانہ کے گھوڑوں کے سموں کے نشان دیکھ لیے اور اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ دوسری جانب عنبر نے ذرا سستی سے کام لیا۔ اس نے سوچا اب وہ دشمن سے بہت دور نکل آیا ہے، وہ بھلا اسے کہاں پکڑ سکتا ہے۔ وہ غافل ہو کر آرام کرنے لگا اور دشمن ان کے سر پر پہنچ گیا۔ حالانکہ پہلے وہ دن کو بھی برابر سفر کر رہے تھے۔ جس وقت عنبر اور مرجانہ چشمے کے کنارے آرام کر رہے تھے، ٹھیک اس وقت سیاہ پوش اپنے غلام کے ساتھ ایک ٹیلے کی اوٹ میں انہیں آرام کرتے دیکھ رہا تھا۔ سرکار، دشمن سامنے آرام کر رہا ہے، حکم ہو تو ابھی جا کر دونوں کے سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سیاہ پوش نے بڑے غرور سے اپنے غلام کی طرف دیکھا اور کہا، میرے جان باز غلام، ابھی ان لوگوں کی موت کا وقت نہیں آیا ہے، تھوڑی دیر انتظار کرو، ان کی گردنیں میں خود تمہارے سامنے قلم کروں گا۔ مگر میرے آقا، دشمن اس وقت بے خبر ہے، ہمیں فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ ایک مرد ہے اور ایک عورت، ہم دونوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے بطیق، لیکن ذرا صبر سے کام لو اور دیکھتے جاؤ کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ان دونوں کو میں ایسی سزا دوں گا کہ جسے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں بھولیں گے۔ سیاہ پوش اور اس کا غلام آپس میں عنبر اور مرجانہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ عنبر کو ٹھنڈی ریت پر لیٹے لیٹے ناگ پھنی نے ایک دم اپنی گردن اٹھائی اور پھن پھیلا کر فضا میں کچھ سونگنے کی کوشش کرنے لگا۔ عنبر نے سام کو ایسے کرتے دیکھا تو کہا، ناگ پھنی، کیا بات ہے، تم ایک دم چوکنے کیوں ہو گئے ہو؟ ناگ پھنی نے کہا، میرے محسن، فضا میں آپ کے دشمن کی بو ہے، معلوم ہوتا ہے وہ سیاہ پوش ارد گرد کہیں موجود ہے۔ سیاہ پوش کا نام سن کر مرجانہ ڈر گئی۔ خدا کے لیے عنبر بھائی یہاں سے بھاگ چلو، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ ضرور ہم سب کو ہلاک کر دے گا، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ عنبر نے مرجانہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں مرجانہ،
اگر وہ ہمارے پاس آ بھی گیا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، وہ بھی ہماری طرح کا گوشت پوشت کا انسان ہی ہے، آخر کوئی دیوتا نہیں ہے۔ مرجانہ خوف زدہ آواز میں بولی، عنبر بھائی وہ بڑا کمینہ اور سنگ دل آدمی ہے، اس کے ساتھ ضرور اس کے غلام بھی ہوں گے، ہم اتنے سارے لوگوں کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ عنبر نے ناگ پھنی سے کہا، ناگ پھنی تمہیں صرف ایک آدمی کی بو آ رہی ہے کیا؟ ناگ پھنی نے اپنا پھن کو تھوڑا سا اور اونچا کر کے فضا میں سونگنا شروع کیا اور کہا، میرے محسن مجھے ایک سے زیادہ آدمیوں کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ مرجانہ جھٹ بولی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں ہے، ضرور اس کے ساتھ اس کے جان باز غلام بھی ہے جو اس کے اشارے پر جلدی آگ میں بھی کود جاتے ہیں۔ پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے کوچ کر دینا چاہیے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور آگے روانہ ہو گئے۔ ٹیلے کی اوٹ سے سیاہ پوش اور اس کے غلام نے انہیں فرار ہوتے دیکھا تو وہ بھی گھوڑوں کو ایڑی لگا کر ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ عنبر اور مرجانہ سارا دن سفر کر رہے تھے۔ شام ہوئی تو وہ مصر کے آخری سرحدی چوکی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک خفیہ مقام پر رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ عنبر یوں سیاہ پوش اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، وہ بظاہر ان پر یہ تاثر چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ بغیر رکے سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ گاؤں سے باہر ایک قدیم اور شکستہ اہرام کے سائے میں آ کر رک گئے۔ عنبر کے لیے یہ مقام کوئی اجنبی مقام نہیں تھا، وہ انہی ہی فضاؤں میں سانس لے کر بڑا ہوا تھا۔ یہ تمام جگہیں اس کی جانی پہچانی تھی، اگرچہ 2000 برس کا زمانہ گزر گیا تھا، مگر وہاں ہزاروں برس گزر جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کھجوروں کے جھنڈ ویسے کے ویسے ہی تھے، گاؤں کے کچے مکان اور چشموں پر پانی بھرتی مصری عورتیں بھی ویسی ہی تھیں، اور اہرام بھی اسی طرح عزت سے مصر میں کھڑے تھے۔ یہ اہرام جہاں عنبر مرجانہ کو لے کر آیا تھا، یہ کسی بہت ہی پرانے فرعون کا تھا۔ اہرام کے پتھر جگہ جگہ سے اکھڑ چکے تھے۔ ایک غار نما رستہ اہرام کے اندر چلا گیا۔ مرجانہ کو تو اندر جاتے ہوئے بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن جب عنبر نے اسے کہا کہ اگر وہ باہر رکے رہے تو ہو سکتا ہے سیاہ پوش انہیں قتل کر دے، تو وہ ڈر کر غار کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ غار عام اہرام کے غاروں کی طرح تھا، اندر اندھیرا تھا اور مکڑیوں نے جگہ جگہ اپنے جالے بن رکھے تھے۔ ہزاروں سال کے عرصے میں چوروں ڈاکوؤں نے اہرام کی قبریں کھود کر تمام سونا چاندی اور زر و جواہرات لوٹ لیے تھے۔ حد یہ تھی کہ بعض مردوں کا کفن بھی چوری کر کے لے گئے تھے اور ان کی ہڈیاں کھلی قبروں کے اندر ویسے کی ویسے ہی ریت پر پڑی ہوئی تھی۔ مرجانہ نے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے صندوق کی طرف دیکھ کر کہا، یہ صندوق کیسا ہے؟ عنبر نے مسکرا کر مرجانہ کی طرف دیکھا اور اسے بتایا کہ یہ کسی فرعون کا غلام ہے جسے قبر کے باہر ہی پہرے دار کے طور پر دفن کیا گیا تھا۔ عنبر نے صندوق کو ذرا سا جھٹکا دیا تو وہ کھل گیا۔ مرجانہ کی چیخ نکل گئی کیونکہ صندوق میں سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ان کے اوپر آن گرا تھا۔ عنبر ہنس پڑا، گھبراؤ نہیں مرجانہ، میں ان مردوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بڑے شریف مردے ہیں، کسی کو بیچارے کچھ نہیں کہتے، ان کی ساری زندگی بادشاہوں کی خدمت کرتے گزری ہے، یہ تو کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتے۔ عنبر نے ساری ہڈیاں بڑے احترام کے ساتھ اٹھا کر صندوق میں رکھیں اور ڈھکنا بند کر دیا۔ ناگ پھنی بھی زمین پر رینگتا ہوا عنبر کے ساتھ چل رہا تھا۔ عنبر نے ایک کھلی جگہ زمین صاف کی اور وہاں بیٹھتے ہوئے کہا، میرے خیال سے رات بسر کرنے کے لیے یہ جگہ بہت اچھی ہے، تمہارا کیا خیال ہے مرجانہ؟ عنبر بھائی، میرے لیے ہر وہ جگہ اچھی ہے جہاں ہمارے دشمن کی نظر ہم پر نہ پڑ سکے، تو پھر اسی جگہ رات بسر کرتے ہیں، دشمن یہاں پر بھی نہیں مار سکتا، اس کو اس غار کا علم نہیں ہوگا۔ لیکن عنبر یہاں بھی مار کھا گیا، وہ بھول گیا کہ اس کا دشمن ایک مکار اور انتہائی عیار آدمی ہے، اس نے اپنے دشمن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سیاہ پوش عنبر اور مرجانہ کو غار میں داخل ہوتے دیکھ چکا تھا، وہ ان کے بالکل قریب آ گیا تھا اور حرام کے باہر والے گاؤں میں ایک جگہ بیٹھے اپنے جاں باز غلام کے ساتھ مل کر
अंबर और मरजाना को कत्ल करने के मंसूबे बना रहा था। गुलाम ने कहा, मेरे आका, मरजाना और अंबर इस वक्त गार के अंदर हैं। मेरा ख्याल है इस गार के मुंह को पत्थरों से बंद करके अंदर आग लगा देनी चाहिए। स्याहपोश ने कुछ देर गुलाम की तजवीज़ पर गौर किया। इसे ये तजवीज़ बड़ी पसंद आई। इससे वो अंबर और मरजाना के कत्ल के इल्ज़ाम से भी बरी हो सकता है। उसने कहा, निहायत मुनासिब ख्याल है, लेकिन इसके लिए हमें अभी से काम शुरू कर देना होगा। गुलाम हाज़िर है मेरे आका। पहला काम तुम ये करो कि इर्द गिर्द से बड़े बड़े पत्थर लाकर गार के मुंह पर जमा कर दो। बोती गुलाम उसी वक्त उठा और उसने पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया। आधी रात तक उसने गार के सामने बड़े मजबूत पत्थरों के टुकड़ों का ढेर लगा दिया। स्याहपोश और गुलाम ने मिलकर रेत का गारा बनाया और उन्होंने गार के मुंह के आगे बड़े बड़े पत्थर रखना शुरू कर दिए। ये काम बड़ी मुश्किल और मेहनत तलब का था, मगर वो दोनों ये काम करते रहे। उन्होंने हिम्मत न हारी, इसलिए कि स्याहपोश के दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। 2-4 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने गार के मुंह पर पत्थरों की मजबूत दीवार चुन दी। सिर्फ एक थोड़ा सा सुराख बाकी रहने दिया। गुलाम ने कहा, मेरे आका, अब अंदर आग लगा दीजिए। स्याहपोश ने बहुत सी खुश्क झाड़ियाँ जमा करके सुराख के रास्ते अंदर फेंक दी। फिर इसने 2 पत्थरों को रगड़कर आग सुलगाई और अंदर झाड़ियों पर फेंक दी। झाड़ियों में एकदम आग भड़क उठी। आग के भड़कते ही स्याहपोश और उसके गुलाम ने एक बड़ा सा गोल पत्थर उठाकर उस सुराख के मुंह पर रख दिया जो खुला था और उसे बंद कर दिया। पत्थरों की दीवारों दराजों को उन्होंने मिट्टी और रेत के गारे से लेप दिया। ये लेप सराई रात की ठंडी हवा में सख्त होकर पत्थर बन गया। इस काम से फारुग होकर स्याहपोश और गुलाम गार से काफ़ी दूर दरख्तों की झाड़ियों की ओट में ज़मीन पर चटाई बिछाकर यूं बैठ के जैसे 2 मुसाफिर हों और सफ़र के दौरान में पड़ाव डालकर आराम कर रहे हों। असल में वो ये इत्मीनान करना चाहते थे कि अंबर और मरजाना कहीं दीवार तोड़कर बाहर तो नहीं निकल आए। हालांकि इन्हें यकीन था कि पत्थरों की इतनी मजबूत दीवार वो कभी भी नहीं तोड़ सकेंगे। फिर भी उन्होंने तीर कमानों में जोड़कर इनका रुख गार की तरफ कर रखा था कि जो ही वो पत्थर हटाकर बाहर निकलेंगे, इन्हें तीर मारकर छलनी कर दिया जाए। रात गुजरती चली जा रही थी। गार के अंदर मरजाना और अंबर बड़े सुकून से सो रहे थे। इनके पास ही रेत पर पत्थरों के दरमियान सांप भी अलेटा आराम कर रहा था। अचानक सांप को धुएं की बू गार में आती महसूस हुई। वो चौकन्ना हो गया। इसने अपना फन फैलाकर सूंघने की कोशिश की कि ये बू किस तरफ से आ रही है। धुएं की बू बड़ी तेज़ और साफ थी। जिधर से बू आ रही थी, सांप ने इधर चलना शुरू कर दिया। गार के मुख्तलिफ अंधेरे रास्तों से गुजरता हुआ वो जब गार के मुंह के पास पहुंचा तो सामने से रोशनी नजर आई। धुआं इस कदर था कि इसका दम घुटने लगा। वो समझ गया कि गार के अंदर किसी ने आग लगा दी है और इसका मुंह बंद कर दिया है। वो लपक कर पीछे हटा और बड़ी तेज़ी के साथ पत्थरों पर रेंगता हुआ इस मकाम पर पहुंचा जहां अंबर और मरजाना सो रहे थे। दोनों इसी तरह घोड़े बेचकर सो रहे थे जैसे दुनिया में इनका कोई दुश्मन ही ना हो। सांप ने ज़ोर से फुनकार मारी और फौरन इंसान की शक्ल में सामने आ गया। इसने अंबर को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर जगाया। अंबर हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, कौन हो तुम? सांप ने कहा, मेरे आका, मैं आपका दोस्त नागफनी हूँ और एक इंसान के रूप में आपसे हम कलाम हूँ। अंबर ने आंखें मलते हुए पूछा, तुम्हें इस वक्त हमें जगाने की क्या ज़रूरत थी? सांप ने कहा, मेरे मोहसन, गार के अंदर आग लग चुकी है। क्या कहा, आग? जी हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। किसी ने गार के मुंह को बंद करके अंदर झाड़ियाँ फेंक कर आग लगा दी है। धुआं इस तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंबर एकदम होशियार हो गया। मरजाना भी इनकी बातों की आवाज़ सुनकर जाग पड़ी थी। इसे जब मालूम हुआ कि दुश्मन इनके सर पर पहुंच गया है और उसने इंतहाई चालाकी से काम लेते हुए गार का मुंह बंद करके आग भड़का दी है, तो वो रोने लगी। अब क्या होगा अंबर भाई? अंबर ने कहा, रोने से क्या होगा? खबरदार रोने की कोशिश न करना। हमें हिम्मत और अक्ल से काम लेकर
دشمن کی اس چال کو ناکام بنانا ہے۔ ناگ پھنی تم میرے ساتھ آؤ، مرجانہ تم اسی جگہ بیٹھی رہو۔ عنبر نے ناگ پھنی کو ساتھ لیا اور غار میں سے گزرتا ہوا اس کے منہ کی طرف بڑھنے لگا۔ ناگ پھنی نے درست اطلاع دی تھی، غار کے اندر سیاہ کڑوا دھواں بھر گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ آخر انہیں ایک جگہ آگ کی روشنی دکھائی دی۔ غار کے منہ کے آگے جھاڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگی ہوئی تھی اور دھوئیں کے بادل اٹھ اٹھ کر اندر کی طرف آ رہے تھے۔ عنبر نے ناگ پھنی سے کہا، کیا تم کسی طرح اس آگ کو بجھا سکتے ہو؟ ناگ پھنی بولا، میرے آقا، دنیا میں صرف آگ ہی ایک ایسی شے ہے جس سے میری جان جاتی ہے، کیونکہ میری موت آگ ہی میں لکھی ہے۔ پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آگ اسی طرح روشن رہی تو اس غار میں بچی کچی ہوا بھی ختم ہو جائے گی اور دھواں ہی دھواں بھر جائے گا، جس کی وجہ سے ہم بہت جلد مر جائیں گے۔ ناگ پھنی نے سمجھ کر کہا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے حضور، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے اور آگ پانی کے بغیر ہرگز نہیں بجھ سکے گی۔ تپش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے سے دھوئیں کا سیاہ بادل اٹھا اور اس نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عنبر اور ناگ پھنی کھانستے کھانستے بے حال ہو کر پیچھے کی طرف بھاگی۔ بڑی مشکل سے وہ ایک کھلی جگہ پر آ گئے۔ مرجانہ بھی گھبرا کر واپس وہاں آ گئی۔ جب وہ چاروں طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں موت بالکل سامنے دکھائی دینے لگی تو عنبر نے کہا، اب ہماری زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ہم چاروں طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ اس آگ کو بجھانے میں دیوتاؤں کی مدد حاصل کروں۔ دیوتاؤں کی مدد؟ مرجانہ نے حیرت سے کہا، ہاں، دیوتاؤں کی مدد۔ اس کے بعد عنبر نے دونوں آنکھیں بند کر کے ہاتھ غار کی چھت کی طرف پھیلائے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ پھر اس نے زور سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس کے ساتھ ہی غار میں بادلوں کی گرج سنائی دی اور بارش شروع ہو گئی۔ مرجانہ اور ناگ پھنی تو حیرانی کے عالم میں دیکھتے ہی رہ گئی کہ غار کے اندر کہاں سے بارش شروع ہوگی، لیکن بارش ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی اور غار کے اندر کی آگ بجھ گئی اور دھواں بیٹھ گیا تھا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔